اور مہرنگ کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کو جتنی سپورٹ چاہیے ہم لوگ وہ پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہیں، اور ہم لوگ ان کی جدوجہد کے ساتھ شامل ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم پریس کلب کے پاس موجود ہیں اور گزشتہ رات جو بلوچستان سے آئے ہوئے خواتین و حضرات، بچوں بزرگوں کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جب ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی، خدا کی قسم دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ وہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ اور ننھے پیارے بچے وہ امید لے کر آئے تھے کیپٹل میں، اور ان کو ان کے امیدوں کے برعکس کیا ملا۔ میرے ساتھ اس دوران کے چشمدید گواہ جو اس وقت یہاں پر موجود تھے، جو یہاں پر پولیس گردی ہوئی ہے اور خواتین کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، تو جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس رات کیا ہوا تھا؟ جی بالکل، آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر تقریباً 3.5 ہفتوں سے دھرنا جاری تھا۔ بلوچ مظاہرین ملک کے مختلف کونوں سے یہاں پر آ کے اپنے گمشدہ لواحقین کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، اور جب بلوچستان سے اور ملک کے ڈفرینٹ کونوں سے ایک بڑا قافلہ یہاں پر اسلام آباد آ رہا تھا ان کو جوائن کرنے کے لیے، ان کی ایک تعداد بڑھانے کے لیے، اپنے جو ان کے گمشدہ لواحقین ہیں ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، تو جیسے ہی وہ قافلہ اسلام آباد میں 26 نمبر پہ ترنول پہ پہنچا، موٹر وے سے اتر کے، اور انہوں نے یہاں پہ پریس کلب آنے کی کوشش کی، تو وہاں پر پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، انہوں نے واٹر کینن سے مارا، وہاں پر شیلنگ انہوں نے کی، اور وہاں پر صرف خواتین نہیں تھی، خواتین کے ساتھ وہاں پہ بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے۔ آپ کے سامنے ویڈیو سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ میڈیا اس کو بالکل کوریج نہیں دے رہا تھا، وہاں پر کوئی مین اسٹریم میڈیا وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور یہ اس ریاست کی ناکامی ہے، ریاست کا یہ فیلئر ہے کہ وہ ایک ملک میں بسنے والے باشندوں کو ایک رائٹ نہیں دے سکتا بولنے کا، اپنے ایکسپریشن کا رائٹ نہیں دے سکتا، اپنے حقوق کے لیے بولنے کی، آواز اٹھانے کا اس کے پاس سکت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ۔ کیا فیلنگز ہیں جب آپ خود بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے؟ اور ہم تو اپنے پاکستان کا بڑا روشن مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا، بنگلہ دیش کو ہم نے بوجھ سمجھ کر اتارا تھا، اس کے بعد انڈیا اور بھی بہت سارے ممالک، افغانستان ہم سے آگے نکل گیا، تو ہم تو آگے جانے کی امید میں، اور یہ تو ہم مزید پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں آگے صرف تب جا سکتے ہیں جب ہم ملک میں بسنے والی تمام قومیتوں کو، تمام مظلوم قومیتوں کو ان کے حقوق دیں گے، ان کا حق خود ارادیت دیں گے کہ وہ اپنے وسائل کے اوپر اپنی مرضی سے انڈسٹری لگا سکیں، کاروبار کر سکیں، اپنا روزگار چلا سکیں، بجائے اس کے کہ آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان سے گیس نکلتی ہے اور یہاں پر آ جاتی ہے لیکن بلوچستان والوں کو گیس نہیں ملتی۔ تو جب تک اس طرح کے بنیادی مسائل نہیں حل ہوں گے، اور جب تک آپ ان قومیتوں کو ایک انٹیگریٹ نہیں کرو گے، ان کے حقوق نہیں دو گے، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، صحت کا مسئلہ ہے، ان کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، آپ کے سامنے بہت بلوچستان سارے میں مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے کہ اگر آپ کا بہن بھائی ہو اور آپ سے جدا ہو کی زندگی، وہ میں شاید فیل کرا نہیں ہم کر سکتے، لیکن جن کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں وہ زیادہ فیل کرتے ہیں۔ ابھی کیا امید دیکھ رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ خود بلوچستان سے ہیں یا ادھر سے ہیں؟ نہیں، میرا تعلق اسلام آباد کی ایک بائیں بازو کی تنظیم سے ہے۔ ہم لوگ مظلوم قومیتوں کے لیے، طلباء کے لیے، خواتین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں ہم لوگ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی خوشائن تحریک ہے کہ بلوچستان کا جو یوتھ ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوا ہے، اور ایک کاز کے لیے، اور ایک پلیٹ فارم پہ، اور ایک خاتون لیڈر کے پرچم تلے وہ جمع ہوا ہے۔ اور اگر یہ اسی طریقے سے تحریک چلتی رہتی ہے اور نوجوان پولیٹیکل سٹرگل کی طرف آتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی طرف جاتے ہیں، تو آنے والے وقت میں ریاست کو ان کو ضرور جواب دینا پڑے گا، اور ریاست کو دیکھنا پڑے گا کہ ریاست کس طریقے سے ان کو حقوق دے سکتی ہے، ورنہ ایز اے اسٹوڈنٹ اب ان سب مشکلات کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن اگر ہوں گے، ملک تو انسٹیبلٹی ہے، تو انسٹیبلٹی کو اسٹیبلٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو آگے آنا چاہیے؟ اور الیکشن اگر ہونے چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی لیڈرشپ ہے جو اس مشکلات کو سنبھال سکتی ہے؟ الیکشن پوری دنیا میں پیسے کے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو زیادہ تر الیکشن پیسے کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کبھی کوئی جماعت، کبھی کوئی سیاستدان ایسا نہیں آتا جو کہ عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہو۔ یہاں پر وہ الیکشن لڑتا ہے جو کہ 10 کروڑ لگا سکتا ہو، اور الیکشن بھی وہی جیتا ہے جو کہ زیادہ پیسے لگا سکتا ہو۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی جماعت ہے، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے یا قائد ہے جو کہ عوام کو متحد کر سکے اور عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس
فرسودہ نظام میں رہتے ہوئے, اس خستہ حال سرمایہ دارانہ نظام میں رہتے ہوئے, جو کہ اپنی ایک آخری موت جی رہا ہے اس وقت, اور اس نے اس ملک کو ایک مظلوم قومیتوں کا ایک قید خانہ بنا دیا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں رہتے ہوئے یہ حکمران طبقہ اس عوام کو کوئی بھی کسی قسم کی ریلیف دے سکتا ہے. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا لیڈر جو سب کو اکٹھا کر سکے, لیکن میری نظر میں ایک آدمی, ایک پرسن ایسا ہے جو خود جیل میں ہے, لیکن وہ خود تو ان سب کے ساتھ نہیں ملا, لیکن اس نے مخالف دھڑے میں سب کو اکٹھا کر دیا, جو ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے, جو ایک دوسرے کو روڈوں پر گھسیٹنے کی باتیں ہوتی تھی. یعنی کہ شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ میں زرداری صاحب کو روڈوں پہ گھسیٹوں گا, اس طرح وہ بھی کہتے تھے. مولانا صاحب بھی کبھی تھوڑی دیر ان کے ساتھ ہوتے تھے, کبھی ان کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن ہمیشہ وہ اقتدار میں رہتے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب نے سب کو مخالف دھڑے میں سب دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا؟ عمران خان کی بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کو سامنے لانے والے کون لوگ ہیں. عمران خان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پرسوں رات کو یہاں پہ جتنے بھی بلوچ طلبہ تھے, خواتین تھیں, بچے تھے, ان کے اوپر ظلم کیا. عمران خان کو وزیر اعظم بنانے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے کل رات کو G7 پولیس اسٹیشن میں خواتین کے اوپر ظلم کیا. تو اور عمران خان جو آج ریاست کے خلاف بول رہا ہے, فوج کے خلاف بول رہا ہے, وہ صرف اس وجہ سے بول رہا ہے کہ جس نے اس نہیں, کو, میرے خیال میں ان کی کوئی پرسنل کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ فوج کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہو. پرسنل جو سٹڈی ہے, ہو سکتا ہے میری سٹڈی ویک ہو. وہ بھی صرف اس وجہ سے ہے کہ ریاست نے جس چیز کو پیدا کیا, جب وہ ریاست کے خلاف ہو جاتی ہے, جب وہ ریاست کے خلاف ہونے لگ جاتی ہے, اور ریاست پھر اس کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتی. اور ان کی بھی کوئی فوج سے کوئی دشمنی یا ریاست سے کوئی دشمنی کسی نظریاتی بنیاد پر نہیں ہے, وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ ان کو اپنا اقتدار مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. ان کا اپنا اقتدار خطرے میں ہے, اس وجہ سے وہ ریاست کے خلاف بولتے ہیں, لیکن اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ اسی ریاست کے ساتھ کمپرومائز بھی کریں گے آنے والے وقت. اچھا, میری جو بات تھی وہ فنی انداز کہ جیسے کہ وہ جب آئے تو وہ سب ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے, اور ان کے آنے سے, ان کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا. اس کو کس طرح دیکھ؟ گٹھ جوڑ کرنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں کہ نون لیگ آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے کبھی جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ ریاست کی اور فوج کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں, لیکن جب وہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کو اسی اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹنے پڑتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے اور کس طریقے سے ان کے لیے پورا گراؤنڈ تیار کیا گیا. تو یہ ان لوگوں کی اپنی پرسنل پالیٹکس ہوتی ہیں, اپنے پرسنل پریویلیجز کے لیے, اپنے بینیفٹس کے لیے, اور ان کا عوام کی دکھ درد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, ایک جملہ مارنگ بلوچ صاحبہ کے لیے اور ان خواتین کے لیے. ماہرنگ بلوچ کی جدوجہد کو ہم لوگ سر سلام پیش کرتے ہیں, اور ملک کی تمام مظلوم محنت کش قومیتیں, طبقے, آئیڈینٹیز, جتنے بھی اوپریسڈ نیشنلٹیز ہیں, مائنورٹیز ہیں, آئیڈینٹیز ہیں, وہ ماہرنگ بلوچ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. اور ماہرنگ کو, بلوچ یکجہتی کمیٹی کو جتنی سپورٹ چاہیے ہم لوگ وہ پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہیں, اور ہم لوگ ان کی جدوجہد کے ساتھ شامل ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو.